بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے معلوم کیا ہے کہ کیا عورتیں جلوس نکال سکتی ہیں، احتجاج کر سکتی ہیں؟ آج کل پورے ہندوستان کے اندر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاجات ہو رہے ہیں، تو کیا عورتیں بھی ان میں شریک ہو سکتی ہیں؟ تو جواب میں عرض ہے کہ شرعی حدود کی رعایت کرتے ہوئے، پردے کا خیال رکھتے ہوئے عورتیں بھی احتجاج کر سکتی ہیں اور ان کے لیے کرنا جائز اور درست ہے۔ اس سلسلے میں فتاوی حقانیہ کے اندر فتویٰ موجود ہے، جلد نمبر ہے 2، صفحہ نمبر ہے 358۔ سوال کیا گیا ہے کہ جمہوری حکومت میں اپنے حقوق کے لیے جلوس نکالنا جمہوری عمل کا ایک حصہ ہے، تو کیا مردوں کی طرح عورتیں بھی اپنے حقوق کے لیے جلوس نکال سکتی ہیں یا نہیں؟ جواب میں لکھا گیا ہے، معاشرے کی بقا مرد و زن کے باہمی اشتراک پر موقوف ہے۔ اس میں مردوں کی طرح عورتیں بھی حقوق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور دوسری آیت ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ آگے لکھا گیا ہے کہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے لڑنے یا اس کا مطالبہ کرنے پر شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے۔ جس طرح مرد اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے کوئی امر مانع نہیں ہے۔ تاہم عورت کو اپنے حقوق کے احیاء کے لیے اپنی شخصیت کے تقدس کو پامال کرنا بددیانتی اور خیانت کے مترادف ہے۔ عورتوں کا جلوس نکالنے سے اگرچہ اپنے حقوق کا مطالبہ مقصود ہوتا ہے، لیکن موجودہ حالات کی روشنی میں یہ بات کسی پر مخفی نہیں کہ اس میں عورتوں کا اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے نعرے بازی کرنا یا اظہار نفرت کے لیے اپنے ایسے اعضاء کو ظاہر کرنا لازمی امر ہے جن کا بلا عذر شرعی کھولنا شریعت میں حرام ہے، جو کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے عورتوں کا جلسے جلوسوں یا دوسرے احتجاجی طریقوں میں مذکورہ امور کا ارتکاب ناجائز اور حرام ہے۔ پھر آگے لکھا گیا ہے کہ تاہم اگر عورتوں کے لیے ایسے جلوس نکالنے سے کسی بے حیائی اور خلاف شرع امور کا ارتکاب نہ ہوتا ہو، بلکہ ایسے جلوسوں سے کسی دینی یا دنیاوی حقوق کا احیاء مقصود ہو، تو ان کے جواز کی گنجائش ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورتیں بھی احتجاجات کے اندر شریک ہو سکتی ہیں، لیکن شرعی حدود کے اندر۔ اب بعض وہ واقعات میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جہاد کے اندر شریک ہوا کرتی تھی۔ ایک نہیں متعدد اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ بہت ساری صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ جہاد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شریک ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا ایک مشہور صحابیہ ہیں، غزوہ احد میں شریک تھیں۔ جب تک مسلمان فتح یاب رہے، مشک میں پانی بھر کر لوگوں کو پلا رہی تھی، لیکن جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور سینہ سپر ہو گئی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا احد کے بعد بیعت رضوان، خیبر اور فتح مکہ میں بھی شریک ہوئی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو جنگ یمامہ ہوئی ہے مسلمہ کذاب سے، اس میں اپنے بیٹے کے ساتھ یہ جنگ میں شریک ہوئی اور اس پامردی سے مقابلہ کیا کہ 12 زخم آئے اور ایک ہاتھ کٹ گیا۔ غزوہ احد میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھ سے مشک بھر بھر کر زخمی سپاہیوں کو پلایا کرتی تھی۔ ان کے ساتھ میں حضرت ام سلیم اور 2 اور صحابیاں بھی اس خدمت میں شامل تھی۔ یہ واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ربیع بنت معاوید اور دوسری عورتوں نے شہداء اور مجرحین کو میدان جنگ سے اٹھا کر مدینہ لانے کی خدمت انجام دی ہیں، یہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت ام رفید ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے ایک خیمہ لگا رکھا تھا جس میں وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی، یہ روایت ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ ام زیاد اشجیہ اور دوسری 5 خواتین نے غزوہ خیبر میں چرخہ کاٹ کر مسلمانوں کو مدد دی اور میدان سے تیر اٹھا کر لاتی اور مجاہدین کو ستو گھول کر پلایا کرتی تھی، یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ، یہ غزوہ خندق میں انہوں نے نہایت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک یہودی جو کہ مستورات کے قلعے میں داخل ہوا تھا اس کی گردن اتار کر پھینک دی، جس سے کسی کو اس قلعے کی طرف آنے کی اس کے بعد پھر جرأت نہیں ہوئی۔
حضرت ام عطیہ نے 7 غزوات میں صحابہ کے لیے کھانا بنایا تھا۔ یہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود۔ تبریز کے اندر ایک روایت ہے کہ جنگ یرموک میں جب مسلمان 40,000 کے لشکر سے 2 لاکھ رومیوں کے مقابلے میں آئے تو رومیوں کے زوردار حملوں سے پیچھے ہٹے اور پھر جو رومی تھے وہ تعاقب کرتے ہوئے عورتوں تک پہنچ گئے، جس سے عورتوں کے غصے کی انتہا نہ رہی، فوراً خیموں سے باہر آئیں اور اس زور سے حملہ کیا کہ رومیوں کا سیلاب رک گیا۔ جنگ قادسیہ میں اسلام کی مشہور شاعرہ خنسا اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ شریک تھیں۔ اس بہادر عورت نے اپنے بیٹوں کو یوں جوش دلایا تھا: پیارے بیٹو، تم اپنی خواہش سے مسلمان ہو اور تم نے ہجرت کی۔ اللہ رب العزت کی قسم، تم جس طرح ایک ماں کی اولاد ہو، ایک باپ کے بھی بیٹے ہو۔ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی اور نہ تمہارے ماموں کو ذلیل کیا ہے۔ جو ثواب اللہ نے کافروں سے لڑنے میں رکھا ہے تم اسے خوب جانتے ہو۔ دنیا فانی اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ صبح جنگ چھڑتے ہی خنسا کے 4 بیٹے دشمن پر جھپٹ پڑے اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑ کر شہید ہوئے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود گھوڑے کو چارہ ڈالتی تھی اور خود چھوارے کی گٹھلیاں چن کر 3 فرلانگ سے سر پر لاد کر لایا کرتی تھی۔ تو اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں صحابیات کے کہ صحابیات خود جہاد کے اندر شریک ہوتی رہی ہیں۔ تو اگر احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں اور ان کے اندر عورتیں شریک ہو جاتی ہیں تو اس کی گنجائش ہوگی، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ پردے کی رعایت کے ساتھ شریک ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پردے کی رعایت نہ کر رہی ہوں، ایسا نہ ہو کہ جو شرعی حدود ہیں ان کو وہ پامال کر رہی ہوں۔ اگر وہ شرعی حدود کی پامالی کر کے شریک ہوتی ہیں تو ان کے لیے اس طرح کے مظاہرے نہ پھر دنیا کے اندر مفید ہیں اور نہ آخرت کے اندر فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ لیکن اگر وہ شرعی حدود کی رعایت کرتے ہوئے اس طرح کے مظاہرات کے اندر شرکت کرتی ہیں تو دنیا کے اندر بھی مفید ہیں اور آخرت کے اندر انشاءاللہ ان کو بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ تو عورتیں جو شریک ہو رہی ہیں، جو شرکت کر رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پردے کو ملحوظ رکھیں، شرعی حدود کا وہ لحاظ رکھیں، تو انشاءاللہ یہ بڑی ہی مفید چیز ہوگی ہندوستان کے لیے بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی اور کامرانی ہوگی۔